ایک بڑا بنیادی اعتراض جو کیا جاتا ہے اس قرآن کی حیثیت کے اوپر وہ یہ ہے کہ قرآن ایک زبان کے اندر ہے. زبان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہے، پھر جملے میں وہ سینٹنس کے سٹرکچر کا حصہ بن کے اپنا مدعا یا مفہوم دیتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو ضمنی ہیں. انسان اپنے فہم، اپنے علم، اپنے ادراک، اپنے شعور سے ان کا فیصلہ کرتا ہے کہ جملے کی تالیف کیا ہے، لفظ کا معنی کیا ہے. پھر لفظ تاریخ کے تسلسل میں اپنے شیڈز بدلتا رہتا ہے. اگر قرآن ایک زبان میں ہے اور زبان کو انسانوں نے سمجھنا ہے تو پھر یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن ہر چیز کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ صرف قرآن ہی کا معاملہ نہیں ہے. دنیا کی کسی بھی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک معاون علوم ہوتے ہیں. جیسے آپ نے لغت کو دیکھا، ایک لغت لکھنے والا کیا خدمت کرتا ہے؟ وہ یہ خدمت کرتا ہے کہ جو لفظوں کے معنی مستعمل ہیں ان کو وہ ایک کتاب میں درج کر دیتا ہے. آپ آسانی کے ساتھ اس کی مراجعت کر سکتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح اگر کسی زبان کی گرامر لکھی جاتی ہے، صرف و نحو کے قواعد متعین کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک علمی نوعیت کا کام ہے جو زبان کے اسٹرکچر کو یا اس کی تالیف کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ترتیب دے کر کتابوں کی صورت میں مرتب کر دیا جاتا ہے. آپ اس کو پڑھتے ہیں. اردو کی کوئی گرامر پڑھیں، انگریزی کی پڑھیں، عربی صرف و نحو کی کوئی چیز پڑھیں، فارسی کے قواعد پڑھیں، ہر جگہ یہی صورتحال ہوتی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان تمام علوم کو انسان ہی مرتب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان کا بہت بڑا حصہ تواتر پر مبنی ہوتا ہے. اچھا. یعنی جب ہم کسی زبان کے لفظوں کے معنی ثبت کرتے ہیں تو یہ اصل میں ایک صاحب لغت کی محض تحقیق نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے اس کا جو بالکل مستعمل ہے، جو اسی طریقے سے ہمیشہ بولا جاتا ہے، جس کے بارے میں اس زبان کے جاننے والے ادنا تردد محسوس نہیں کرتے. تو لفظوں کے معنی کا ایک بہت بڑا حصہ تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، جس میں نہ اخبار احاد کو کوئی دخل ہوتا ہے، نہ ظن کا کوئی سوال ہوتا ہے. یہی صورت جملوں کی تالیف کی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جملے کی کوئی خاص تالیف زیر بحث آ جائے، کسی شاعر نے کوئی تالیف اختیار کر لی، کسی نثر نگار نے کوئی تالیف اختیار کر لی، لیکن ایک زندہ زبان میں وہ تمام تالیفات بالکل متواتر ہو چکی ہوتی ہیں. ٹھیک. یعنی جس وقت ہم اردو لکھتے اور بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس موقع پر کوئی ایک روایت دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں کرتے ہیں استعمال کرنا یا کرتا ہے استعمال کرنا، یا اس تالیف کو اس معنی میں لانا ہے یا دوسرے معنی میں لانا ہے. یہ چیزیں ایک تواتر کے ساتھ ایک نسل میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک. ایسا ہی معاملہ دوسرے علوم و فنون کا ہے جو زبان کی خدمت کے لیے وجود پذیر ہوتے ہیں، جیسے معانی کا علم ہے، جیسے بیان کا علم ہے، جیسے تشبیہات ہیں، جیسے استعارات ہیں، جیسے ضرب الامثال ہیں، جیسے محاورے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک بڑے تھوڑے حصے کو نکال کر جس کو شواذ کی حیثیت سے اہل علم مرتب کر دیتے ہیں، سب متواتر ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ سب کا سب ضنی ہے، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. زبان اصل میں سب سے بڑا تواتر کے ساتھ علم کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. اچھا. یعنی جس وقت آپ کوئی زبان بولتے ہیں تو الفاظ کے معنی 1 2 4 10 نہیں، ایک جمع غفیر نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل کرتا ہے. یعنی کوئی زبان دنیا سے ختم ہو گئی، اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، اس کے علوم ختم ہو گئے، وہ ایک مردہ زبان ہے. اس تک ہماری رسائی کسی کتبے سے ہو رہی ہے، کسی ایک تحریر سے ہو رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زندہ زبانوں کے معاملے میں یہ صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوتی. تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے، کیا اس کا علم مٹ گیا؟ کیا اس کا آثار ختم ہو گئے؟ کیا اس کی کتابیں دنیا میں باقی نہیں رہیں؟ قرآن مجید آپ کو کسی غار سے مل گیا ہے اور کچھ ماہرین ہیں جو اس کی زبان کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں. قرآن مجید جس طریقے سے اپنے الفاظ کے اعتبار سے منتقل ہو رہا ہے، اس کی زبان اور اس سے متعلق علوم کے مباحث بھی اسی شان کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. اگر آپ ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو مسلمانوں کی پوری تاریخ میں بڑی غیر معمولی خدمت کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس زبان کے اس علم کو منتقل کیا ہے. یعنی یہ منتقل ہونے کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ کوئی شواذ ہیں جو کہیں رکھے ہوئے ہیں، اہل علم اس کو پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید
زبان کے اعتبار سے زیر بحث ہے، قرآن مجید تالیف کے اعتبار سے زیر بحث ہے، اہل علم اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، جملے پڑھائے جا رہے ہیں، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ الفاظ کی حد تک منتقل ہو رہا ہے، اس کی زبان بھی ایک زندہ زبان کی حیثیت سے ہمارے علم کی زبان کے طور پر اسی طرح منتقل ہو رہی ہے۔ ٹھیک، یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ زبان میں ہزاروں تغیرات آ گئے ہیں۔ اس وقت اگر آپ مصر و شام کی زبان دیکھیں، اخبارات کی زبان دیکھیں، رسائل کی زبان دیکھیں، دور متوسط کی زبان دیکھیں، بڑی تبدیلیاں ہوں گی، لیکن وہ جو قرآن مجید نے باندھ کر رکھ دیا ہے عربی زبان کو کہ اس کی بلاغت، اس کے حسن، اس کے جمال کا اب بھی سب سے بہترین نمونہ وہی ہے، اور ہر بڑا لکھنے والا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ نہ اس کا کوئی لفظ متروک ہوا، نہ اس کی کوئی جملے کی تالیف متروک ہوئی، نہ کسی پہلو سے بھی کوئی ایسی چیز اس میں داخل ہو سکی کہ جو آپ باہر سے لے آئیں اور معلوم نہ ہو کہ کہاں سے آئی ہے۔ تو اس کے اندر اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ذرا کم مستعمل کلمہ بھی آیا ہے تو وہ بھی اس عمل کے نتیجے میں ایک متواتر حقیقت بن گیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا معاملہ یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی اور اچھی کتابوں کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی ہمارے پاس اس وقت جو بڑے علوم کی چیزیں ہیں یا بڑی شاعری ہے یا بڑا ادب ہے وہ بھی اسی طریقے سے منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ محض غالب کے دیوان کو ہم پڑھ لیتے ہیں یا میر کے دیوان کو پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھا بھی جا رہا ہوتا ہے، اس پر اہل علم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بعض نادر چیزوں کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے شروع بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے صرف دیوان منتقل نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ اس وقت جو اس کا مستعمل فہم ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، عربی زبان اگر ہم جانتے ہوں تو وہ سب سے زیادہ سہل، سب سے زیادہ ہمارے فہم کے قریب چیز ہے جو ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کی آیت کسی جگہ عربی عبارتوں میں آ جائے، ایسی نمایاں اور ایسی سادہ اور ایسی صاف ہوتی ہے کہ ایک عربی زبان جاننے والا پکار اٹھتا ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر است۔ ٹھیک، تو اس لیے وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر منتقل ہو رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے محض کہ اس کے الفاظ منتقل ہو رہے ہیں، حفاظ محض اس کو پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، وہ سب تو ہو ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کا علم اس سے ہر دور میں اتنا بڑھتے ہوئے، ہر دور میں اس کی خدمت ہو رہی ہے۔ اندازہ کریں اس دور میں ہمارے بر صغیر میں آپ اگر گنیں تو 100 سے زیادہ تفاسیر آپ کو مل جائیں گی جو اس زمانے کے ہمارے اس عہد کے علماء نے پچھلی 1 صدی میں لکھی۔ اچھا، بلکہ شاید اگر آپ چھوٹی بڑی شامل کر لیں تو اس سے زیادہ ہوں۔ یعنی یہ تو وہ ہیں جو ذرا نمایاں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کتاب جس کی اس طرح سے خدمت ہو رہی ہے، جس کی زبان کی خدمت ہو رہی ہے، جس کے الفاظ کی ہو رہی ہے، جس کی تالیفات جملہ کی ہو رہی ہے، یعنی لوگ ایک ایک چیز پر بحث کر رہے ہیں۔ اعراب القرآن ہی پر کتابیں ہیں جو شمار نہیں ہوتی، گنی نہیں جاتی۔ تو اس لیے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا علم ضنی ہو کر رہ گیا ہے، یہ کتاب غالباً کہیں کسی غار میں مل گئی ہے، اب اس کے بعد ہم اس کے اساطیر کو کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ ایک زندہ کتاب جس کو ایک زندہ قوم نے، ایک زندہ امت نے ایک بڑی سلطنت میں شائع و ضائع کیا ہے، جس کے علوم کی خدمت کرنے کے لیے دسیوں لوگ نکلے ہیں، سینکڑوں لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اختلاف صرف اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم جو موجود علم منتقل ہو رہا ہے اس میں سے کوئی ترجیح قائم کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ علم کے سارے پہلو منتقل ہو جاتے ہیں۔ کیا آج کا کوئی مصنف، آج کا کوئی مفسر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں لفظ کے نئے معنی میں نے دریافت کر لی ہیں؟ نہیں، وہی معنی جو موجود ہیں ان میں سے کسی کو ترجیح دیتا ہے، وہی تالیفات جو موجود ہیں ان میں سے کسی تالیف کو ترجیح دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نہ تو الفاظ کا مجموعہ ہے کہ منتشر الفاظ ہیں جیسے لغت میں لکھے ہوتے ہیں، اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ دے دیے گئے ہیں، نہ محض جملے ہیں کہ جیسے اقوال زرین کی کتابیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک مرتب منظم کتاب ہے، اور جب ایک مرتب منظم کتاب میں آپ ایک سورہ کو ترتیب سے دیکھتے ہیں تو اصل میں اس کے الفاظ ہوں، اس کی تالیفات جملہ ہوں، وہ سب کی سب ایک خاص سیاق کے اندر بندھی ہوئی جاتی ہے۔ تو نتیجے کے طور پر
ترجیح قائم کرنے میں بھی وہ سارے اسباب میسر آ جاتے ہیں جو ایک اعلیٰ کلام میں میسر آنے چاہیے۔ ٹھیک، اس وجہ سے ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان میں وہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں جو اس کو قطعی الدلالہ بناتی ہیں۔ یہاں اصل مسئلہ صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس مدعا تک پہنچنے کے لیے کیا صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو کبھی ہمارے ہاں تدبر میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی علم میں کمی رہ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں غلط آراء قائم ہو جاتی ہے، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اختلافات کو دیکھ کر یہ گمان کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی دلالت قطعی نہیں رہی۔ قرآن مجید کی دلالت تو ایسی واضح ہے، سورج کی طرح روشن ہے کہ اگر آپ پوری دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ کر مجھے اللہ کی کتاب کو جاننا ہے، تو اگر آپ نے فطرت کے طریقے کو اختیار کیا ہے، یعنی لفظ کو نظر انداز نہیں کیا، تالیف جملہ کے بارے میں کوئی ردی چیز قبول نہیں کی، سیاق اور سباق کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے، تو آپ بالکل درست نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ بس اسی میں ہم لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں۔